الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال نبينا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینے کا موقع عطا کیا ہے اور اس ماہ کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ ورنہ تو میرے دوستو، اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ سال حیات تھے لیکن اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں جو اس سال زندگی کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اگلے سال رمضان المبارک کے آنے سے قبل اس دنیا فانی سے چلے گئے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ رمضان المبارک مہینہ آئے اور گزر جائے اور ہم اس سے کسی کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائے، تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے بہت بد نصیبی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی مہینوں کے حساب سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو پہنچا دے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے چاند دیکھنے کے بعد سے ہی دعا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے رمضان کی تیاری کے لیے روزہ رکھتے تھے اور رمضان کا بہت اہتمام کے ساتھ تیاری کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور روزوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ یہ روزہ اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ اس کا بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، ابھی ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ اسلامی مہینوں کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں ہم پورے کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔
روزہ اسلام کے اہم بنیاد ہے۔ روزہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرض کر رکھا ہے۔ روزہ شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو، ایمان والے کو، روزہ مسلمان کو، ایمان والے کو متقی بناتا ہے۔ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی فائدہ بھی عطا دیں گے اور آخرت کا بھی ہمارے لیے فائدہ ہے کہ روزہ ایک خاص عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی اور تربیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تقوی یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کے پیش نظر ہو، یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بنے اور جو بھی ہر حال میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی کو پیدا کرنا، تقوی ہمیں دینا، ہمارے اندر تقوی کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ روزہ جس طرح نماز کو اللہ نے حکم دیا، فرض کیا، جس طرح اللہ نے زکوٰۃ دینے کو فرض کیا، جس طرح اللہ نے حج بیت اللہ کو فرض کیا، اسی طرح میرے دوستو روزہ بھی فرض ہے، روزہ بھی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تہتدون۔ اے ایمان والو، میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے نفس کو اور شیطانی دھوکے میں پڑنے سے بچ جاؤ۔ یہی مقصد ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت سے رحمتیں، بہت سے برکتیں عطا کیا ہے، تو اس میں سے میرے دوستو روزہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کی اخروی آخرت کی بھی تیاری ہو جاتی ہے اور دنیاوی حساب سے بھی انسان بہت فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے انسان کے اندر وصف جو غصے کا رکھا ہے، جو بھی برے عادتیں ہیں، ان تمام کو اس روزے کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے ہمیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس کے اندر ایسے واضح دلائل ہے جو انسانوں کو سیدھے راستہ دکھانا اور حق اور باطل میں فرق کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم اس رمضان المبارک کے ہمیں قدر کرے اور ہمیں اس میں روزہ رکھنے کی ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عبادت میں خوب وقت کو لگائے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کا تلاوت کرے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا، روزے کا مقصد کو بیان کیا کہ تم روزے کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، تو میرے دوستو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی
اشراق، چاشت، اوابین، جتنے بھی نفل نمازیں ہیں ان تمام کی پابندی کے ساتھ ہم گناہوں سے بھی بچیں۔ ہم رمضان المبارک میں گناہ سے بچیں کہ ہم غیبت کرنے سے بچے، ہم جھوٹ بولنے سے بچے، ہم دھوکہ دینے سے بچے۔ یعنی میرے دوستو، جس طرح رمضان المبارک میں نیک کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نیک کام میں وقت کو لگاتے ہیں، قرآن پڑھنے میں وقت کو لگاتے ہیں، نوافل پڑھنے میں وقت کو لگاتے ہیں، ہم ذکر و اذکار میں، اللہ کے ذکروں میں، ہم پانچوں وقت کی نماز میں ہم ہر وقت نماز کی ہم نیکی کا فکر کرتے ہیں، تو اسی طرح میرے دوستو ہم گناہ سے بھی بچنے کی فکر کریں۔ ہم گناہوں سے بچے، ہم غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، جھوٹ بولنے سے۔ یعنی میرے دوستو، روزہ اسی کا نام ہے کہ ہم کیا ہے، کھانے پینے سے، شہوانی خواہشات سے بچے۔ یہ نہیں کہ میرے دوستو ہم روزہ رکھے اور گناہ کے کام بھی کرتے رہے، روزہ رہے جھوٹ بھی بولتے رہے، روزہ رکھے غیبت بھی کرتے رہے، روزہ رکھے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو میرے دوستو ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہم کیا ہے، رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ ہم گناہ سے بچنے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان مہینے کا 29واں تاریخ ہوا، یعنی رمضان سے 1-2 دن پہلے ممبر پر تشریف لائے اور بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے سروں پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، اس کا روزہ فرض ہے اور اس کی رات میں نماز کو نفل قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اس میں نفل ادا کرے گا، میرے دوستو اس مہینے کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی آدمی نفل نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ اس کا نفل ادا کرے گا، اس رات میں نماز کو نفل قرار دیا ہے، اگر کوئی اس میں نفل ادا کرے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ ایسا ہے جیسے اس ماہ مبارک کے علاوہ فرض نماز ادا کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں نفل ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض نماز ادا کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے علاوہ کسی ماہ میں غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا ہوا ہو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں کسی روزے دار کو افطار کرایا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اسے جہنم سے رہائی کی بشارت ہے، اور اس کے لیے ہی وہی ثواب ہے جو روزے دار کو ہے، مگر روزے دار کا ثواب کچھ کم نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو کیا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور بہت سے فضیلتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بہت سے فضیلتوں کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں، کہ تمہارے سامنے ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں تم کیا ہے، تمہارے سامنے مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس میں تم روزے رکھو، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں ایک نفل نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو کیا ہے، غیر رمضان میں فرض نماز کے برابر ثواب دیں گے، اور جو بندہ فرض نماز ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
70 فرض ادا کرنے کا، غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیں گے۔ اور اسی طرح جو بندہ اس مبارک مہینے میں سے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والا صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مؤمن کے روزی کو بڑھاتے ہیں، اور اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکت سے جو آدمی افطار کراتا ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اسے جہنم سے بچنے کی خوشخبری اس آدمی کے لیے ہوتی ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تم قدر کرو، اس میں روزے رکھو، اس میں تم سارے کے سارے اس میں رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور 20 تراویح پڑھو، اور گناہوں سے بچو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ وقت کو لگاؤ۔ اور یہاں تک کہ اس مہینے میں میرے دوستو ہم کیا ہے گناہوں سے بچے اور گناہوں سے دور رہے۔ بہرحال میرے دوستو ابھی ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اسے کیسا تیاری کریں؟ میرے دوستو ہم کیا ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے لائن سے بھی ہم کیا ہے رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے، اس لیے کہ ہم رمضان کے پورے مہینے کے پورے رحمتیں، پورے برکتیں کو ہم حاصل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم پورے طرح مکمل طور پر ہم کیا ہے اس کو اصول کرنا ہے، رمضان کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میرے دوستو ہم کیا ہے اپنے ٹائمنگز کو، اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو ترتیب دینا ہے۔ دنیاوی کاموں کے اعتبار سے بھی ہم ترتیب دینا ہے، دینی اعتبار سے بھی ہمیں کیا ہے اپنے کاموں کو ترتیب دینا ہے۔ اب کیسا ہے دنیاوی اعتبار سے ہے کہ کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی آدمی کہیں کام کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے آفس کو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم کیا ہے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر ہم کیا ہے اس کو رمضان المبارک کے مہینے کے برکتوں کو، رحمتوں کو پانے کے لیے ہم کیا ہے ترتیب بنائے۔ اس طرح کے دنیاوی اعتبار سے اس طرح اپنے مصروفیات کو ہم آگے پیچھے کر لے۔ اب ہم کو جس طرح بھی ہو سکے ہم اپنے وقت کو فارغ کرے، اور رمضان کا مہینہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور اللہ کے طرف اس توبہ استغفار میں ہمیں کیا ہے گزارے۔ ہم اپنی ملازمت کو ایسا ترتیب دے کہ ہم کیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت ہم کیا ہے اللہ کے گھر میں گزارنے والے بنے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم کیا ہے اللہ کے ذکر کرنے میں لگائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں لگائے۔ میرے دوستو ہم کیا ہے گناہ سے، اور ہم کیا ہے ان عبادتوں کے ساتھ گناہ سے بھی بچنے والے بنے۔ بہرحال جو ملازمین ہیں، جو سرکاری ملازم بھی ہو یا اپنے طرف سے کوئی خاص ملازم بھی ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ میرے دوستو جس طرح سرکاری ملازمین کے لیے سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے کہ کسی کو 25 دن یا کسی کو مہینے کی چھٹیاں سرکاری چھٹیاں ہوتی ہے، ان کو میرے دوستو کیا ہے سرکاری ملازم یہ اس طرح ترتیب دے کہ ان ساری چھٹیوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں استعمال کرے، اور اپنی نوکری میں ان تمام چھٹیوں کو حفاظت کے ساتھ رکھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم کیا ہے ان تمام چھٹیوں کو ہم کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کے طرف رجوع ہونے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے اس کو کیا ہے صرف کرے۔ اسی طرح میرے دوستو جو خاص ملازمین ہیں وہ بھی دنیاوی اعتبار سے کیا ہے اپنے چھٹیوں کو
جمع کر کر رکھے اور اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں استعمال کرے۔ اور دوسرا کام یہ ہے، جو تجارت کرتے ہیں وہ بھی اپنے حساب سے کیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کے ذکر میں وقت گزارنے کی کوشش کرے، اور کیا ہے رمضان کے سارے فائدے حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ تو اپنے وقت کو اللہ کے عبادت میں لگانے کا ایک ترتیب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی تمام شاپنگ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے ہی ہم کیا ہے شاپنگ کر کے فارغ ہو جائے، کیونکہ میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چیک بک کے جیسا ہے۔ ہم جتنا اپنے چیک بک میں لکھیں گے اتنا ہی اللہ کے بینک میں جمع ہوگا۔ ہم جتنے نیکیاں یہاں پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم حاصل کریں گے اتنا میرے دوستو اللہ کے بینک میں جمع ہوں گے۔ گویا کہ میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ چیک بک کے جیسا ہے، جتنا ہم نیکیاں کر کر اس میں لکھیں گے اتنا اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، اور کل قیامت کے دن میرے دوستو اس کو ہم کیا ہے حاصل کرنے والے بنیں گے۔ بہرحال ہم کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے ہی ہم رمضان کی شاپنگ سے فارغ ہو جائے، اور جو بھی کیا ہے گھر کے اندر جو بھی ریشن وغیرہ اور جو بھی کیا ہے شاپنگ وغیرہ ہے یہ تمام کاموں سے ہم کیا ہے پورا مکمل فارغ ہو کر کیا ہے ہم رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ ہمارے رمضان میں تراویح کی نمازیں پوری ہو جائے، ہمارے رمضان میں پورے روزے ہو جائے، اور ہم کیا ہے ہمیں رمضان میں قرآن کی تلاوت ہماری ہو جائے، ہم رمضان میں اللہ کا ذکر ہمارا ہو جائے۔ یہ سارے کے سارے رحمت برکت حاصل کرنا ہے تو میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے جو بھی کام ہے شاپنگ کا کام ہے یا گھر کے ریشن کا کام ہے یا کوئی کام ہے، کچھ بھی کام ہے، یہ سارے کے سارے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہم کیا ہے میرے دوستو رمضان المبارک کے لیے ہم تیار ہو جائے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے سارے برکتوں کا ہمیں حاصل کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی موقع عطا کرے گا۔ اور اسی طرح میرے دوستو جو کام رمضان میں موقوف کیے جا سکتے ہیں انہیں موقوف کر دے۔ ہم اگر اپنے کاموں کا جائزہ لے تو بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہے ایک مہینہ بھی ہمیں پینڈنگ رکھ سکتے ہیں، تو ایسے کاموں کو میرے دوستو ہم کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں چھوڑ دے، رمضان المبارک مہینہ آنے سے پہلے کر لے، یا نہیں رمضان المبارک مہینہ پورا مکمل ہونے کے بعد ہم کیا ہے ایسے کاموں میں لگے۔ جو کام کیا ہے ایک مہینہ تک ہم مؤخر کر سکتے ہیں، ایک مہینے تک ہم کیا ہے ٹال سکتے ہیں، تو ایسے کاموں کو کیا ہے میرے دوستو ہم ایک مہینے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہم کیا ہے چھوڑ دے، اس کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم کرنے والے بنے۔ اسی طرح میرے دوستو ہم کیا ہے رمضان المبارک کا مہینے میں بیکار کاموں میں نہ پڑے، جیسے لوگوں سے باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، بیکار وقت کو گزارنا، لایانی باتوں میں لگنا، بیکار کاموں میں لگنا، ان تمام کاموں سے ہم پرہیز کریں، اور ہم کیا ہے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور ہم کیا ہے روزوں کو بچانے کی، روزوں کو صحیح طور پر ہمیں رکھنے کی ہمیں کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ میرے دوستو ہم کیا ہے روزہ بھی رکھے، بازاروں میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھے، ٹی وی کے سامنے ٹی وی سیریلز وغیرہ موویز دیکھنے لگے، ہم روزہ بھی ہے، انٹرنیٹ پر ہے کیا ہے انٹرنیٹ چلانے لگے۔ میرے دوستو ہم تو کیا ہے اس مہینے میں موبائل سے دور ہو جائے، اس مہینے میں ٹی وی سے دور ہو جائے، اس مہینے میں ہم کیا ہے بیکار باتوں سے ہم دور ہو جائے، ورنہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے دوستو ہم پوری زندگی کے لیے ان تمام گناہوں سے دور ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو ہم کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیا ہے ان تمام خرافات سے، ان تمام غلط چیزوں سے، ان تمام بیکار کاموں سے ہم دور ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مہینے سے ان تمام 11 مہینوں کے اندر ہمیں کیا ہے
تقوی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہم کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں دنیاوی اعتبار سے ہم ان تمام کاموں کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے ہم کیا ہے نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں کیا ہے اگر چھٹی وغیرہ ہے تو اس کو کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں استعمال کرے اور روزہ رکھے۔ اور اسی طرح رمضان میں جو بھی ہم شاپنگ کرتے ہیں عید کا شاپنگ کرتے ہیں، ریشن وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ تمام کو رمضان المبارک مہینے آنے سے پہلے اس کو کرے اور رمضان المبارک کے لیے فارغ ہو جائے اور اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی کے ساتھ کرے۔ اور جو کام کیا ہے رمضان کے بعد کرنے کے ہیں ان تمام کاموں کو رمضان کے بعد کرے اور ہم گناہوں سے بچے اور گناہ کے کاموں سے ہم بچے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے پورے برکتیں ہمیں دے گا اور ہمیں کیا ہے سال بھر اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے گناہوں سے حفاظت رکھیں گے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اس برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر کام کو پورا کریں گے، ہمیں متقی بنائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی فرض کیے اور تم سے پہلے امتیں جو ہے ان پر بھی فرض کیے۔ روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم کیا ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم کیا ہے نیک بن جاؤ، تم کیا ہے اللہ کے عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے طرف توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے راستے میں آنے والے بن جاؤ۔ یہی مقصد ہے میرے دوستوں کہ اللہ روزہ ایمان والوں پر اسی لیے فرض کیا ہے کہ تم کیا ہے تقوی والے بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اپنی دین کی فکر کرنے والے بن جاؤ، تم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ۔ بہرحال میرے دوستو ہم کیا ہے اس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھیں گے، سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہم کیا ہے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے برکت سے 11 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ فرماتے ہیں کہ روزہ کیا ہے روزہ رمضان المبارک کا مہینہ سال بھر کے لیے ایک دل کے طرح ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے لیے ایک دل کے جیسا ہے۔ جس طرح دل اگر صحیح ہے تو انسان زندہ رہے گا، جس طرح دل جس طرح کام کرتا ہے اچھا صحیح سالم ہے تو انسان صحیح سالم رہے گا، اگر انسان کا دل خراب ہو گیا تو انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ دل کے جیسا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینے کو ہم اللہ کی عبادت میں، روزہ تراویح میں، 5 وقت کی نماز میں، اللہ کا ذکر میں، تلاوت و قرآن میں ہم گزاریں گے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے پورے سال میں ہمیں کیا ہے گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق دے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کیا ہے رمضان کی تیاری کرے۔ یہ رمضان بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اس لیے میرے دوستو ہمیں کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں، ہر اعتبار سے ہمیں ہر اعتبار سے رمضان کی تیاری کرے، دنیاوی اعتبار سے رمضان کی تیاری کرے، دینی اعتبار سے بھی رمضان کی تیاری کرے۔ بہرحال میرے دوستو دنیاوی اعتبار سے تو ہم کیا کریں کہ ہم اگر ملازم ہیں تو ملازمت میں اگر چھٹیاں وغیرہ ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں چھٹیاں رکھ لے، اگر کوئی کام کرتا ہے تو اپنے کام کے ٹائم کو کچھ کم کر کے کیا ہے اللہ کے گھر میں وقت کو گزارے، قرآن و تلاوت میں اپنا وقت کو لگائے۔ اور اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے میں شاپنگ کرنا ہے، عید کا شاپنگ کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے کر لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی کام ہے اس کو کیا ہے اگر 1 مہینے کے تک ہم کیا ہے اس کو روک سکتے ہیں تو اس کو رکے، اور اسی طرح گناہوں سے بچے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو، روزہ رکھنا جس طرح ضروری ہے اسی طرح انسان گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روزہ بھی رکھے، گناہ میں مبتلا ہو تو میرے دوستو ہم روزہ رکھنا سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں
کہ کیا ہے جو روزانہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ یہی ہے میرے دوستو کہ روزہ بھی ہے، کھانا، روزے کا نام کھانا پینے سے رکنا نہیں ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے کھانے پانی سے رک گئے بس، یہ نہیں میرے دوستو۔ روزہ تو یہی ہے کہ ایک خاص وقت میں کھانے اور پینے سے، اپنے شہواتی خواہشات سے اور گناہوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ کے لیے صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق سے لے کر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس وقت تک کیا ہے کھانا اور پانی سے اور گناہوں سے اور شہوت خواہشات سے، ان تمام سے رک کر رہنا، یہی روزہ ہے میرے دوستو۔ یہ نہیں کہ ہم کیا ہے روزے کے لیے سارے چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور کیا ہے ہم اپنے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، کوئی موبائل میں غلط کام کر رہا ہے، کوئی کیا ہے غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اس طرح میرے دوستو روزہ رکھیں گے تو اس کا روزے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی روزے کے لیے پورے کے پورے تیاری ہو، اور دینی اعتبار سے بھی ہم کیا ہے رمضان المبارک کا تیاری کریں۔ دینی اعتبار سے رمضان المبارک کا تیاری کیا ہے کہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم دن اور رات کے معمولات کو ترتیب بنائے کہ کیا ہے پانچوں وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھے، واجبات کو پڑھے، نفل عبادتیں کرے، خوب اہتمام کے ساتھ نفل نمازیں پڑھے، پانچوں وقت نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہ میرے دوستوں ہمیں کہیں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، معمولی بہانے سے ہم کیا ہے نمازوں کو چھوڑ دے، روزہ بھی رکھے نماز بھی چھوڑے۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے میرے دوستو۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دینی اعتبار سے یہ تیاری کریں کہ ہم پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے تو اے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم کیا ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو نفل نماز میں قرآن پڑھے، قرآن کو نفل نمازوں میں پڑھے، اور نفل نمازیں پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، اوابین کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز، ان تمام نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرے، اور خوب دعائیں کا مانگے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب اللہ سے مانگے، ہم اپنے لیے دعا کرے، اپنے دوست و احباب کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے۔ میرے دوستو ہم کیا ہے ساری امت محمدیہ کے لیے دعا کریں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہمارے بڑے لوگ جو بھی مقبول دعائیں ہمیں بتائے ہیں، ان تمام کو ہم کیا ہے پڑھتے رہے، اور اللہ درود شریف کا اہتمام کرے، تو توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہم کیا ہے ہر وقت ہمیشہ ہم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر عمل کرتے رہے، سنت کے پابند بنے۔ میرے دوستو سنت کا پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کیا ہے اس رمضان المبارک کا مہینے میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں تیار رہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں کیا ہے دینی اعتبار سے بھی ہمیں کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے کو ہم تیار کریں، اور ہم کیا ہے رمضان المبارک میں ہمیں روزہ رکھنے کا بہت کوشش کرے۔ یاد رکھے دینی دنیاوی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا مطلب شعبان ہی میں، رمضان آنے سے پہلے ہی ہم کریں۔ اس لیے میرے دوستو ابھی رمضان المبارک کا چاند دکھنے کا قریب ہے، اگر ہو سکے تو آج بھی رمضان المبارک آج شعبان کا 29 تاریخ ہے، ہو سکے تو آج بھی کیا ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آئے۔ اگر آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تو میرے دوستو آج ہی سے کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تراویح کی نماز بھی ہوگی، اور کل صبح سے روزہ بھی رکھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہم کیا ہے رمضان کی پوری ہم کوشش کریں، ہم رمضان المبارک کا فائدہ پورا کا پورا حاصل کرنے والے بنے،
ہم رمضان کے سارے برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔